باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہے افسانہ آنندی، جو غلام عباس کا مشہور افسانہ ہے۔ افسانے کو پڑھنے سے پہلے افسانے کے بارے میں کچھ بتا دوں کہ یہ افسانہ غلام عباس کی شہرت کی وجہ بنا۔ انہوں نے آنندی، فینسی ہیئر کٹ سیلون، اوور کوٹ، بہت سارے ان کے افسانے بہت شہرت پا چکے ہیں، لیکن آنندی کا جو نام ہے وہ کافی زیادہ مشہور ہے۔ 1909 میں پیدا ہوئے امرتسر میں۔ لکھنے لکھانے کا شوق تھا غلام عباس کو۔ 1925 سے باقاعدہ آغاز کیا۔ 3 سال انہوں نے ترجمے کیے غیر ملکی افسانوں کے، یعنی 1925 سے 1928 تک۔ بچوں کے رسالے پھول اور تہذیب نسواں میں بھی لکھا، اور تہذیب نسواں کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ان کے افسانے جو ہیں وہ حقیقت نگاری کو ظاہر کرتے ہیں، صداقت رکھتے ہیں، واقعیت رکھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے چلتے پھرتے کردار ہوتے ہیں جو آتے ہیں، اپنی جھلک دکھاتے ہیں اور اپنا وجود چھوڑ جاتے ہیں۔ افسانوی مجموعے ہیں ان کے: جھاڑے کی چاندنی، کانرس، آنندی، الحمرا کے افسانے، جزیرہ، سخنورا۔ پہلی کہانی تھی ان کی بکری، جو 1922 میں شائع ہوئی تھی۔ پہلا افسانہ ضلع وطن تھا، جو ترجمہ تھا ٹالسٹائی کے ایک افسانے سے ماخوذ تھا۔ ان کا پہلا تبازاد افسانہ تھا مجسمہ۔ اچھا، شہرت انہیں ملی آنندی سے۔ آنندی لکھا گیا 1939 میں، اور پھر آنندی کے نام سے ہی ان کا افسانوی مجموعہ 1948 میں منظر عام پر آیا۔ ریڈیو پاکستان، ریڈیو سے، آل انڈیا ریڈیو سے بھی یہ منسلک رہے، اور ریڈیو کے رسالے جو ہیں آواز اور سارنگ، ان کی ادارت بھی رہے، اور ریڈیو پاکستان میں بعد میں کام کیا، اور ریڈیو پاکستان کے رسالے آہنگ سے بھی منسلک رہے۔ اب بات کرتے ہیں آنندی کی۔ آنندی نکلا ہے لفظ آنند سے۔ آنند کے معنی ہوتے ہیں روحانی مسرت۔ اس افسانے کو آنندی نام دیا گیا اس افسانے میں موجود شہر کے نام کی وجہ سے۔ اس کا جو افسانہ جو تخلیق کیا ہے، یہ ایک دفعہ چاوڑی بازار کے پاس سے جا رہے تھے، تو وہاں سے طوائفوں کے محلے کو کیسے شہر سے نکالا جاتا تھا، تو وہاں سے انہوں نے اس افسانے کا مرکزی خیال لیا۔ اگر کرداروں کی بات کریں تو اس افسانے میں تقریباً 41 کردار ہیں، لیکن مرکزی کردار کوئی بھی نہیں ہے۔ مرکزی کردار شہر آنندی ہے۔ تکنیک کی بات کریں تو اس کی دائروی تکنیک ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلدیہ کے اجلاس سے شروع ہوتی ہے، جس میں زنانے بازاری کے برے اثرات کا ذکر ہوتا ہے، اور گھوم پھر کر اسی بلدیہ کے اجلاس پر آ جاتی ہے۔ کہانی کا خلاصہ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس افسانے کا پہلا اقتباس اور آخری اقتباس سنانا چاہوں گی۔ بلدیہ کا اجلاس زوروں پر تھا، حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہ تھا۔ بلدیہ کے زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ زنانے بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ اب افسانے کے اختتام پر جاتے ہیں۔ آنندی بلدیہ کا اجلاس زوروں پر تھا، حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ بلدیہ کے زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ زنانے بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ ایک فصیح البیان مقرر تقریر کر رہے تھے
معلوم نہیں وہ کیا مصلحت تھی جس کے زیر اثر اس ناپاک طبقے کو ہمارے اس قدیمی اور تاریخی شہر کے عین بیچوں بیچ رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس مرتبہ ان عورتوں کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے 12 کوس دور تھا۔ اگر اس افسانے کی بات کریں آنندی کی، تو آنندی افسانے پر ایک فلم بھی بنائی گئی ہے منڈی نام کی۔ اس کے علاوہ آنندی کردار ہے پریم چند کے ایک افسانے کا، بڑے گھر کی بیٹی کا۔ اب افسانے کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ بلدیہ کے اجلاس کی کارروائی کی رپورٹنگ سے ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اس شہر کے اندر جو طوائف یا زنانے بازاری ہیں وہ بدنما داغ ہیں، عورتوں پر برے اثرات ڈال رہی ہیں، تو ان کو اس شہر سے نکال دیا جائے۔ اس لیے ان بازاری عورتوں کے مکانات خرید کر انہیں شہر سے 6 کوس دور ایک ویرانہ الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ اس بار جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ 12 کوس دور تھا۔ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بار کتنی کوس دور تھا اور دوسری بار، اور جس شہر میں انہیں جس علاقے میں جگہ دی گئی اس کا نام تھا حسن آباد۔ پہلے وہ علاقہ جو تھا اس کو حسن آباد کا نام دینے کی کوشش کی گئی، بعد میں آہستہ آہستہ اس کا سرکاری نام آنندی ہوا۔ مسجد بنائی گئی، اذان دی گئی، امام آیا، یہ چھابڑی والے آئے، مزار بنا، جیسے ایک شہر بستا ہے، فقیر آئے، لوگ آئے، دکانیں بنی۔ آہستہ آہستہ وہ شہر جس کو پہلے حسن آباد کہا گیا تھا، پھر اس کا سرکاری نام آنندی رکھا گیا، وہ بس گیا۔ اس میں جیسے ایک شہر بستا ہے، چھوٹے سے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ ایک گنجان آباد علاقہ بن گیا اور اس شہر کا ایک نام ہونے لگا۔ جب وہ شہر اپنے نقطۂ عروج پر پہنچا، گنجان آباد علاقہ بنا، جب اس میں کچہریاں، بازار، سکول، ہر سہولیات زندگی آ گئی، تو پھر بلدیہ کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس بلدیہ کے اجلاس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ زنانان بازاری جو ہیں وہ اس معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اب انہیں یہاں سے اٹھا کر کہیں اور پھینکا جائے، اور 12 کوس انہیں دور پھینک دیے۔ اب اس افسانے میں غلام عباس نے جو تکنیک برتی ہے وہ دائروی تکنیک ہے، یعنی انسان ایک دائرے میں گھومتا رہتا ہے، شہر بستے اجڑتے رہتے ہیں، اور معاشرے کی جو اقدار ہیں ان پہ بات کی ہے۔ کردار میں نے بتا دیے کہ 41 کردار ہیں اگر اسے مکمل کردار گنے جائیں۔ مرکزی کردار یہی شہر ہے، تکنیک بھی آپ کو بتا دی ہے۔ جی سر، آپ موجود ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس افسانے کا جو بنیادی تھیم تھا وہ خیر اور شر تھا، کہ آنندی افسانے کا جو بنیادی تھیم ہے، مرکزی خیال ہے، وہ خیر اور شر ہے، کہ دنیا سے آپ مکمل خیر کو بھی ختم نہیں کر سکتے، شر کو بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی پیدا کرنے والے سسٹم کو ریڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ قرض دوستاں کس کی تصنیف ہے؟ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ تو قرض دوستاں کے مصنف کوئی بتا سکتا ہے؟ سر گوگل سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں۔ فیض احمد۔ جی، فیض احمد ڈیوائس فیض کتاب ہے قرض دوستاں۔ سر یہ فیض احمد فیض کے دیبائچے اور مقدمے ہیں نا، مرزا ظفر الحسن کے۔
दिबाचे मुकदमे फ्लैप ये चीज शामिल है। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त कि तेरे दिल की थकन तेरी आंखों की उदासी तेरे सीने की जलन मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। गर मेरा हर्फ तसल्ली वो दवा हो जैसे जी उठे फिर तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग तेरी पेशानी से धुल जाएंगे तजलील के दाग तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, यानी मोहब्बत पे भी यकीन नहीं रहा फिर उनको, फिर वो कहते हैं ना कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान। अच्छा, तो उदास शायर अजनबी मुसाफिर ये किसकी किताब है? उदास शायर अजनबी मुसाफिर ये नासिर काज़मी के फन और शख्सियत पर लिखी गई किताब है, बड़ी जबरदस्त किताब है। हसन रज़वी अदीब की है? नहीं जी, ये डॉक्टर आफताब अहमद की किताब है, बड़ी जबरदस्त। और कहीं उजड़ी उजड़ी सी मंजिलें कहीं टूटे फूटे से बामुदर ये वही दियार है दोस्तों जहां लोग फिरते थे रात भर। तो अंबाला के उजड़ने का जिक्र है। मैं भटकता फिर रहा हूँ देर से यूं ही शहर शहर नगर नगर कहाँ खो गया मेरा काफिला कहाँ रह गए मेरे हमसफर। तो उसके बाद ग्रामर का आगाज करते हैं। ग्रामर आप सबके इल्म में है कि इंसान जो आवाज अपने मुंह से निकालता है उसको फिर तहरीरी शक्ल में हरूफ तहज्जी का नाम दिया गया। ये हरूफ मिलकर लफ्ज बनाते हैं। लफ्ज बामानी भी हो सकते हैं यानी कलमा, और बेमानी भी हो सकते हैं यानी मुहम्मल। अब जो बामानी लफ्ज कलमा होता है उसकी मजीद 3 किस्में होती हैं, इस्म फेल हर्फ। इस्म दुनिया में किसी चीज के नाम को कहा जाता है, फेल किसी काम का करना या होना। हर्फ ये इस्म और फेल के दरमियान पुल का काम करता है, जुमले को बामानी बनाता है, इस्म और फेल को आपस में मिलाता है। तो ये इसम भी 2 किस्म के होते हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें मारफा खास चीज को और इसमें नकरा आम चीज को कहते हैं। हम इसमें नकरा पढ़ रहे थे कि जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें नकरा की जो पहली किस्म थी इसमें जात। इसमें जात जिसमें एक चीज की हकीकत दूसरी चीज से अलग तस्लीम की जाती है, समझी जाती है। इसमें जात की फिर हमने 5 अकसाम पढ़ी थी। इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें सौत। उसके बाद फिर हमने इसमें नकरा की दूसरी किस्म पढ़ी थी, इसमें हासिल मसदर। तो इसमें हासिल मसदर ऐसा मसदर, ऐसा इसम जो मसदर से बना जाए या जिसमें मसदर के मानी पाए जाएं। तो जैसे और उसमें कोई ना कोई कैफियत पाई जाए, जैसे चहकना से चहक, मिलना से मिलाप, पढ़ना से पढ़ाई, घबराना से घबराहट। तो एक था इसमें फाइल, फाइल और इसमें फाइल। फाइल कहते हैं काम करने वाले को और इसमें फाइल कहते हैं ऐसा फाइल जो किसी मसदर से बना हो। जैसे लिखना से लिखने वाला, देखना से देखने वाला, सुनना से सुनने वाला। जैसे आलम, कातिल, हाकिम, साबिर, शहीद, डाकू, ये सारे इसमें फाइल थे। जैसे बागबान, कारीगर, कारसाज, ये सारे भी इसमें फाइल थे। कल हमने पढ़ा था कि इसमें फाइल की पहली किस्म थी इसमें फाइल मुफरद, जिसमें लफ्ज तो वाहिद की सूरत में होता है लेकिन उसके मानी ज्यादा होते हैं, ज्यादा के होते हैं। जैसे डाकू एक शख्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ज्यादा के लिए भी। जैसे जालिम, जैसे चोर, जैसे साबिर।
آج ہم پڑھیں گے اسم فاعل مرکب۔ اسم فاعل مرکب ایسا اسم ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے، جیسے کاریگر، بازیگر، جیب کترا، یہ سارے اسم فاعل مرکب کہلاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا اسم فاعل مرکب۔ اسم فاعل کی پہلی قسم اسم مفرد تھی، اسم فاعل مفرد تھی، اور آج ہم نے پڑھا اسم فاعل مرکب، جس میں ایک اسم دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ جی، فعل کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے مثبت اور منفی فعل، کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج پڑھیں گے فاعل کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ فاعل کے لحاظ سے ایک ہوتا ہے فعل معروف اور دوسرا ہوتا ہے فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے علی سیب کھاتا ہے، تو اب اس کا فاعل معلوم ہے، کھانا اس کا فعل ہے، کھانے والے کا نام بھی معلوم ہے، اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ اس کے بعد فعل مجہول کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے سیب کھایا گیا، کتاب پڑھی گئی۔ ایک یہاں جینے سے بیزار ہمی ہے یا رب، ایک یہاں جینے سے بیزار ہمی ہے یا رب، یا اس طرح سے سب عمر بسر کرتے ہیں۔ تو ہمی فعل اب ہمی ہے۔ اس کے بعد فعل مجہول دیکھ لیجئے، کاش ایک جام بھی سالک کو پلایا جاتا، ایک چراغ اور سر راہ جلایا جاتا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اسلم نے چراغ جلایا، یہ ایکٹیو وائس ہے، فعل معروف ہے۔ چراغ جلایا گیا تو یہ فعل مجہول ہے۔ امیجری، انگریزی میں امیجری کہتے ہیں، اردو میں تصویر آرائی، تمثیل افرینی یا محاکات نگاری کہا جاتا ہے۔ شاعر کا کسی بھی واقعے کو اپنے تخیل کی مدد سے یوں بیان کرنا کہ اس واقعے کی ایک تصویر آپ کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے، وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس کو محاکات نگاری، امیجری، تصویر آرائی یا تمثیل افرینی کہا جاتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کے مطابق شعر کی ایک سب سے بڑی اہم خوبی محاکات نگاری ہے۔ عابد علی عابد کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ دم رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ اس کے بعد علم بیان و بدیع میں آج ہم نے پڑھنا ہے صنعت تلمیحی۔ یاد رہیں، ایک ہے تلمیحی جس کا لغوی مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، ایک ایسا لفظ جو کسی واقعے کی طرف اشارہ کرے، جیسے آب حیات، جیسے کوہ طور، جیسے شیریں فرہاد۔ دوسرا ہوتا ہے علم تلمیح، ملمہ کاری، یعنی کہ ایک ہی شعر میں ایک مصرع ایک زبان کا ہو اور دوسرا مصرع دوسری زبان کا ہو۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، واقنا ربنا عذاب النار۔ سر یہ دھوپ کی تپش نہیں ہوگا؟ نہیں جی، اصل لفظ تابش ہے، تپش نہیں ہے۔ آپ قصیدہ پڑھیں نا، قصیدے میں لفظ تابش استعمال کیا گیا ہے، آپ اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں، میں نے یہ قصیدہ پڑھا ہوا ہے۔
جی ولی دکنی کے دور میں شاعری کو ریختہ کہا جاتا تھا. اب ولی دکنی کا عہد سب سے پہلے آپ دیکھیں، ولی دکنی کا عہد جو ہے وہ 1668 سے 1720 تک ہے. تو یہ 17ویں صدی میں ریختہ شاعری کے لیے مستعمل تھا. اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء میر تقی میر کا ہے جو 1752 کو لکھا گیا. اس کے بعد جو بہترین اور مشہور تذکرہ ہے مخزن نکات قیم چاند پوری کا، وہ 1757 کو لکھا گیا. میر تقی میر کے بیٹے کا نام میر کلو عرش تھا. میر کلو عرش بھی شاعر تھے. ان کا ایک خوبصورت شعر ہے: ہم ہیں اردو معلی کے زباں دان، اے عرش مستند ہے جو کچھ ارشاد کیا کرتے ہیں. شاہجہاں کے عہد میں اردو زبان کو اردو معلی کہا جانے لگا جب وہ 1648 میں آگرہ کو چھوڑ کر دلی آئے تھے، تو اس وقت اردو زبان کو اردو معلی پکارا جاتا تھا. لیکن یہ ترکیب عوام میں مقبول نہ ہو سکی اور آہستہ آہستہ اردو معلی کو صرف اردو کہا جانے لگا. اردو کے متعلق مصفی کا کہنا ہے: خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصحفی اردو ہماری ہے. اس شعر میں میر سے مراد میر تقی میر ہے اور مرزا سے مراد مرزا رفیع سودا ہے. جی پہلی معروضی اس کو ذرا ریڈ کریں ذرا. مس میمونہ صاحب آپ ریڈ کر دیجیے اس کو. جی سر. کڈنی سٹونز از کازڈ ڈیو ٹو. جی گردے کے اندر یا مثانے کے اندر یا گال بلیڈر کے اندر یا کڈنی کے اندر ایک پتھر بنتا ہے جس کو کڈنی سٹون بھی کہا جاتا ہے. یہ پتھر کس وجہ سے بنتے ہیں؟ یہ کیلشیم آکزالیٹ کی وجہ سے بنتے ہیں. یہ جو کیلشیم آکزالیٹ ہے یہ عام طور پر یہ ایسڈ عام طور پر ٹماٹر میں پایا جاتا ہے. تو کڈنی سٹون اگر کسی کو کڈنی کا پرابلم ہو یا کڈنی سٹون کا کوئی ایشو ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹماٹر اسے نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ٹماٹر میں کیلشیم آکزالیٹ ہوتا ہے. تو کیلشیم آکزالیٹ کی بنیاد ہی ہے جس کی وجہ سے پھر یہ کڈنی سٹون پیدا ہوتے ہیں. جی نیکسٹ. کیبنیٹ مشن پلان واز اناؤنسڈ ان دا ایئر. جی اگر آپ برِ صغیر کی تاریخ دیکھیں تو 1885 میں جب کانگریس کا قیام عمل میں آیا تھا، اس کے بعد 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا. اس کے بعد پھر برِ صغیر کی تقسیم، برِ صغیر کو خود مختاری دینے کے لیے ایک آئینی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے، پھر منٹو مارلے ریفارمز ہوتے ہیں، پھر میثاق لکھنؤ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 1919 کا کالا قانون آ جاتا ہے، پھر تحریک خلافت، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد عدم تعاون کی تنظیم، پھر دلی تجاویز، اور اس کے بعد پھر نہرو رپورٹ آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر قائد اعظم کے 14 نکات، اس کے بعد پھر گول میز کانفرنس، اس کے بعد پھر وہ نیا قانون ایک متعارف کرایا جاتا ہے 1935 کا ایکٹ. اس کے بعد پھر انتخابات ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کانگریس حکومت میں آتی ہے، کانگریس حکومت سے چلی جاتی ہے، پھر کاٹ انڈیا موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، پھر گاندھی جناح مذاکرات ہوتے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ سارے ایک برِ صغیر کی آزادی کی طرف آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے تجاویز پیش کی جاتی ہیں.
یہ جو کون سا ہے کیبنٹ مشن، ہاں جی کیبنٹ مشن جس کو وزارتی مشن بھی کہا جاتا تھا، 1946 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو اس کے بعد انتخابات کے بعد ایک حکومت بنانی تھی، عبوری حکومت بنانی تھی. تو عبوری حکومت بنانے کے لیے انگریزوں نے یعنی انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے انگریزوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کے ساتھ مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا، اور اپنے جو ممبر تھے وہ 3 ممبر تھے. اس کمیشن کو شاید میگی کمیشن بھی کہا جاتا ہے. لارڈ پیتھیفک لارنس تھے اور سر اسٹیفرڈ کریپس تھے اور اس کے بعد الیگزینڈر تھے. تو یہ 3 کیبنٹ مشن پر مشتمل 3 وزارتوں پر 3 افراد پر مشتمل یہ ایک وزارتی مشن تھا، جس نے مسلم لیگ سے بھی بات کی، کانگریس سے بھی بات کی. تو کانگریس کی طرف سے مولانا ابوالکلام آزاد اور خان عبد الغفار خان اور پنڈت جواہر لال نہرو نے بات کی، اور ادھر مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم اور لیاقت علی خان ان لوگوں نے بات کی تھی. تو انہوں نے کہا یہ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ برصغیر کی تقسیم ہو، جبکہ کانگریس کی اٹموسٹ کوشش تھی کہ برصغیر کی تقسیم نہ ہو. اس لیے ان دونوں کی تجاویز پر کیبنٹ مشن نے جو ہے نا عدم اعتماد کا اظہار کیا. پھر برٹش گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جو وزارتی مشن کی تجاویز کو قبول کرے گا تو اس کو پھر عبوری حکومت میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے گی. تو قائد اعظم نے پھر وزارتی مشن کی جو تجاویز تھیں تھوڑی بہت قبول کر لی تھیں، اور پھر جب کانگریس نے دیکھا کہ مسلم لیگ نے بھی قبول کر لیا، کانگریس کی خواہش تھی کہ برصغیر تقسیم نہ ہو، مسلم لیگ حکومت میں نہ آئے. لیکن پھر بعد میں مسلم لیگ نے چند ان کی تجاویز مان لی تھیں اور پھر وہ حکومت میں آ گئے تھے، اور بعد میں آخر میں کانگریس نے بھی وزارتی مشن کی تجاویز مان لی اور وہ بھی حکومت میں آ گئے تھے 1946 میں، جو کہ عبوری حکومت بنی تھی. اس میں میرے خیال میں یہ جو لیاقت علی خان تھے یہ اس وقت وزیر خزانہ بنے تھے، اور انہوں نے ایک پور مین بجٹ پیش کیا تھا، غریب آدمی کا بجٹ پیش کیا تھا، کیونکہ یہ عبوری حکومت میں وزیر خزانہ تھے. اور میرے خیال میں اس وقت وزیر اعظم شاید پنڈت جواہر لال نہرو کو بنایا گیا. تو یہ وزارتی جو مشن تھا 1946 میں آیا، اس نے مسلم لیگ اور کانگریس سے ملاقات کی، اور کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس کی بات نہیں مانی. پھر انہوں نے اپنی تجاویز دی اور کہا کہ جو ہماری تجاویز مانے گا وہ حکومت میں آئے گا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ان کی تجاویز کو مان لیا اور پھر گورنمنٹ میں آ گئے تھے. جی آگے جی. Loudspeaker voice is increased due to لاؤڈ اسپیکر کے اندر جو ہائی فریکوینسی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے پھر آواز انکریز ہو جاتی ہے. cooking gas is also called یہ جو کوکنگ گیس یا جس کو سلنڈر میں ہم بھرتے ہیں گیس، یہ دراصل میتھین ہوتی ہے. اور میتھین اس کے بعد پھر یہ جو کوکنگ گیس خاص طور پر یہ اوپلوں کو یا ایندھن فضلے کے ذریعے جو ایندھن پیدا کیا جاتا ہے، فضلے کے ذریعے جانوروں کے گوبر یا فضلے سے جو گیس پیدا کی جاتی ہے وہ دراصل پروپین ہوتی ہے. پروپین کا فارمولا ہوتا ہے C3H8، یعنی 3 کاربن کے اور 8 ہائیڈروجن کے ایٹم مل کر اس کا ایک مالیکیول بناتے ہیں. جبکہ جو سوئی گیس ہوتی ہے وہ CH4 ہوتی ہے،
जबकि जो गोबर से गैस बनाई जाती है जिसको कुकिंग गैस भी कह सकते हैं उसका फार्मूला C3H8 होता है। H8 दरअसल प्रोपेन होता है, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा प्रोपेन। When Mughal king Humayun recaptured Delhi Darbar, जी आप सबके इल्म में है कि 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। पानीपत की पहली लड़ाई में उन्होंने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी और 1526 में उन्होंने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये आप सबके इल्म में है कि हिंदुस्तान में जो पहले मुगल बादशाह थे ज़हीरुद्दीन बाबर थे और 1526 में उन्होंने हुकूमत की बुनियाद रखी थी। अच्छा, उसके बाद वो 4 साल तक जिंदा रहे थे बाबर। 4 साल हुकूमत करने के बाद फिर उनके बड़े बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं जो है ये फिर हुकूमत में आ गए थे और ये 1530 से 1540 तक ये हुकूमत में रहे। यानी मुगलिया सल्तनत की बुनियाद अकबर ने रखी, 1526 में रखी, फिर 1530 में उनका बड़ा बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं वो बादशाह बना, वो दूसरा मुगल बादशाह था। उसने 10 साल तक हुकूमत की थी, 1530 से 1540 तक। तो उसके बाद फिर उसकी हुकूमत छीन ली फरीदुद्दीन और शेर शाह सूरी ने, जो कि अफगानिस्तान का बादशाह था। उसने हुमायूं को शिकस्त दी और फिर इंडिया पर उसने कब्जा कर लिया था। तो जब 1555 में शेर शाह सूरी का इंतकाल हुआ तो हुमायूं ने दोबारा फौज इकट्ठी की और उनसे दोबारा उनके बेटे से दोबारा हुकूमत छीन कर मतलब मुगलिया सल्तनत की बुनियाद दोबारा रख दी और दोबारा वो बादशाह बन गया था। पहले 1530 से 1540 तक था, फिर 15 साल उसकी हुकूमत छीन ली गई और शेर शाह सूरी आ गया, फिर 1555 में दोबारा हुमायूं आ गया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वो सिर्फ 1 साल ही हुकूमत कर सका, क्योंकि 1556 में कहते हैं कि वो उसने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी, लाइब्रेरी की सीढ़ियां थी, तो वो लाठी के सहारे जो है ना वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता था। तो नमाज मगरिब मतलब मगरिब की अजान की आवाज हो रही थी, तो वो अजान सुनने के लिए सीढ़ियों पर ही ठहर गया कि अचानक उसकी लाठी फिसली, लाठी ने ठोकर खाई और वो नीचे गिर पड़ा, शदीद जख्मी हुआ और मर गया। तो ये वो बादशाह था जो सीढ़ियों से गिर कर मरा था, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मरा था, ये हुमायूं था। और 1557 को नहीं बल्कि 1556 को इनका इंतकाल हुआ था सीढ़ियों से गिरकर। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसने तमाम उम्र ठोकरें खाई और बिलाखिर ठोकर की वजह से ही मरा। जी नेक्स्ट। the escape of water molecules from surface is called जी, ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स का पानी की सतह से बुखारात बन जाने का अमल एवापोरेशन कहलाता है, या इसको फिर अमल तबखीर भी कहा जाता है। जी एवापोरेशन। who started the Farazi movement? जी ये हाजी शरीयतुल्लाह, हाँ हाजी शरीयतुल्लाह थे जिन्होंने बंगाल में एक तहरीक शुरू की थी जिसका नाम था फरैजी तहरीक। तो फरैजी तहरीक में ये चाहते थे कि मुसलमान अपने फरैज को समझें, अपने फरैज को अदा करें, गुनाहों से तौबा करें, नमाज रोज़ा ज़कात हज वगैरह अदा करें। और जब वो
فوت ہوئے تو اس تحریک کو उनके बेटे थे محمد محسن عرف ددھو میاں. محمد محسن عرف ددھو میاں نے انہوں نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی. تو فرائضی تحریک مسلمانوں کو ضروری اسلامی فرائض یاد دلانے کے لیے جاری کی گئی تھی. بنگال میں جاری کی گئی تھی. حاجی شریعت اللہ تھی تو میر نے جاری کی تھی. ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد محسن عرف ددھو میاں نے اس کو جاری رکھا. جی نیکسٹ. The luminous body emits جی لیومینس یعنی کہ جو چمکدار اجسام ہوتے ہیں جیسے ستارے ہو گئے، سورج ہو گئے، گلیکسیز، تو یہ اپنے جسم سے لائٹ کو ایمٹ کرتے ہیں. لیومینس ایسے اجسام کے جس کے جسم سے روشنی کا اخراج ہو. نیکسٹ. طرح کے ایجوکیشن کا پورشن ہے. اسٹوڈنٹ سیز اٹ از مائی لائف آئی ول ڈو واٹ آئی وانٹ. سر جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ذرا آسان مکمل ہو جائے. جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے ایجوکیشن. سب سے پہلا فلسفہ ہم نے پڑھا تھا ایڈیالزم جو کہ افلاطون نے پیش کیا تھا. پھر دوسرا فلسفہ ہم نے پڑھا تھا ریئلزم جو ارسطو نے پیش کیا تھا. پھر تیسرا فلسفہ ہم نے پڑھا تھا نیچرلزم جو روسو نے پیش کیا تھا. پھر چوتھا فلسفہ پریگماٹزم پڑھا تھا جو ولیم جیمز اور جان ڈیوی نے پیش کیا تھا. پھر پانچواں فلسفہ ہم نے پڑھا تھا ایگزسٹینشلزم یا وجودی فلسفہ جو کہ جین پال سارتر نے پیش کیا تھا. آپ وجودی فلسفہ پڑھ رہے تھے. اس وجودی فلسفے نے یورپ میں ایک انقلاب برپا کیا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ مادہ اپنے جوہر پر مقدم ہے، یعنی جو کچھ ہے وہ مادہ ہے. پھر ان کا ایک نعرہ یہ بھی تھا کہ ایوری مین از ریسپانسبل فار ہز اون ایکشن، کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. اور پھر ان کا یہ بھی نعرہ تھا کہ انسان جو چیز پڑھنا چاہتا ہے اس کو فریڈم آف چوائس دی جائے. فری ول کا لفظ استعمال کیا تھا. فریڈم آف چوائس، فری ول، وہ تعلیم حاصل کرنے میں آزاد ہو، جو بھی وہ تعلیم حاصل کرے، فلسفہ پڑھے، سائنس پڑھے، نیچرل سائنس پڑھے، لٹریچر پڑھے. تو اس لیے طالب علم جب کہتا ہے نا کہ زندگی میری ہے اور میں ہی اس بات کا تعین کروں گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، تو یہ جو فلسفہ ہے یہ ایگزسٹینشلزم فلسفہ کہلاتا ہے. اس کے بعد بچے جو ہے نا جو کریکولم سلیکٹ کرتے ہیں وہ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ ہوتا ہے. سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کیا ہوتی ہے کہ جس میں استاد صرف فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتا ہے اور گائیڈ کا اور فرینڈ کا، جبکہ جو لرننگ ٹاسک ہوگا اس کا ڈیسیژن طالب علم کریں گے. وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے، اور سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ میں استاد صرف ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرے گا. اچھا، اس کے بعد استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ استاد ان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. وہ صرف مضامین نہیں پڑھاتا بلکہ وہ ان کو مکمل گائیڈ کرتا ہے.
اس کے بعد ایگزسٹینشلزم وہ فلسفی ہے کہ جس میں انفرادیت کو سب سے بڑی حقیقت تسلیم کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان اہم نہیں ہے بلکہ انسان کی انفرادیت اہم ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جو وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، وجود ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. الٹیمیٹ ریالٹی وجود ہے، ایگزسٹنس ہے. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انسان ریڈی میڈ تصورات، جو پہلے سے تصورات ہیں، ان کو فالو کرنے کا، ان کو تسلیم کرنے کا پابند نہیں ہے. اس کے بعد یہ ایگزسٹینشلزم فلسفہ یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیا آف ڈیتھ شوڈ بی ایکسیپٹڈ گریسفلی. ٹھیک ہے جی، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. جیسے وہ کفار مکہ کا جو فلسفہ تھا نا کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو یہ بھی وہی فلسفہ ہے. جی ڈائریکٹوریٹ آف سٹاف ڈیولپمنٹ، اس کا کام ہوتا ہے سٹاف کی ٹریننگ کرنا، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کریکولم بناتا ہے اور پڑھاتا بھی ہے اور ڈسپلن بھی قائم رکھتا ہے. پنجاب میں ایجوکیشن کی ذمہ داری ڈیویلویشن پاور کے تحت ضلعی حکومت کی ہوتی ہے. ہائر سیکنڈری اسکول سسٹم 1986-7 میں رائج کیا گیا. بچے اپنے زیادہ تر وقت اپنے پیئرز یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں. سیکنڈری ایجوکیشن کا دوران یا 2 سال کا ہوتا ہے، 9th اور 10th کا. اس کے بعد ملک میں تعلیم کی ذمہ داری صوبے کی ہے. وفاق صرف پالیسی بناتا ہے جبکہ اس پالیسی پر عمل کرنے کی ذمہ داری صوبوں کی ہوتی ہے. طلبہ کی شخصیت سازی میں ہم نصابی سرگرمیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں. ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول 1981 میں یہ رول بنائے گئے تھے ملازمین کے لیے، اور اس کے بعد پھر یہ پیڈا ایکٹ بنایا گیا تھا 2006 میں. اس سے پہلے END رول تھے، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول. تو اس کے مطابق کم سے کم سزا وارننگ ہے، سینشور ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ ملازمت سے برطرفی ہے، جس کو ریموول فرام دا سروس کہا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد دیکھنے سے 75% علم حاصل ہوتا ہے. اسکول کے اندر جو بزم ادب ہوتا ہے یہ ہم نصابی سرگرمیاں کہلائی جاتی ہیں. تدریس اردو کے لیے لیکچر اور مشاہدہ ہوتا ہے، جبکہ تدریس نثر کے لیے قرأت اور لیکچر ہوتا ہے. تو اردو رسم الخط نستعلیق ہے، ہم گونگے نہیں، یہ چین کے وزیر اعظم نے کہا تھا، ماؤ زیدونگ نے کہا تھا. اور تدریسی معاونات میں شامل نہیں ہے ڈسکشن یا مباحثہ. نصاب سازی صوبائی لیول پر ہوتی ہے. جی مس میمونہ صاحبہ، یہ محاورات ہیں، یہ ذرا پڑھیے. سر میرے پاس تو اوس پڑھنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے جی مایوسی کی حالت، اوس ایک پڑھنا. سلائیڈ سر، یہ ایک سلائیڈ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جی بتا دیں سلائیڈ کون میں سا. خود ہی چینج کر رہا ہوں. تو اوس پڑھنا کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، برافروختہ ہونا، نہایت غصے میں ہونا، جوا اتارنا، غلامی سے آزادی حاصل کرنا یا آزاد ہونا. خفیف ہونا، خفیف ہونا کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا. جی میڈم صاحب آگے پڑھیے. میم سلائیڈ تو کچھ اور ہی شو ہو رہی ہے. صحیح یہ شو تو ہو سب رہی ہے. کچھ زیادہ یہی شو ہو رہی ہے. دکان بڑھانا دیکھیں. جی سب کو سلائیڈ شو ہو رہی ہے. پہلا محاورہ ہے دکان بڑھانا، معروضی نمبر جی سر. 30. جی سر.
जी दुकान बढ़ाना, दुकान बढ़ाना का मतलब होता है दुकान बंद करना। हर शख्स है ये दुआए दिल कि अब ना किसी पे आए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। तो दुकान बढ़ाना का मतलब होता है दुकान बंद करना, यानी दर्द दिल की दवा देने वाले अपना कारोबार खत्म कर गए हैं। हर शख्स है ये दुआए दिल कि अब ना किसी पे आए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। जी नेक्स्ट मरूजी पढ़े। तस्हीलुल बलागत इल्म बयान और बदी पर मारूफ तसनीफ है, किसके मुसन्निफ कौन है? जी तस्हीलुल बलागत के मुसन्निफ हैं मोहम्मद सज्जाद मिर्जा बेग दहलवी, और ये 1339 हिजरी में ये किताब लिखी गई थी। कहते हैं इल्मुल इंसान पर ये पहली किताब है उर्दू में। इल्मुल इंसान पर ये उर्दू में पहली किताब है। ये दरअसल 31 लेक्चर्स का मजमुआ है। ये दरअसल 31 लेक्चर्स का मजमुआ है, और इसमें दलील, टकसाली जुबान, मुहावरा, रोजमर्रा, ग्रामर, इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म मानी, इन सब पर बहस की गई है। तो 1339 हिजरी में लिखी जाने वाली तस्हीलुल बलागत मिर्जा मोहम्मद सज्जाद बेग दहलवी की तसनीफ है, जो दरअसल उनके 31 लेक्चर्स का मजमुआ है। जी मैडम साहब नेक्स्ट पढ़े। इल्म बयान और बदी के मौजू पर मशहूर किताब बहरुल फसाहत किसकी तसनीफ है? शानदार तरीन किताब है बहरुल फसाहत मौलवी नजमुल गनी रामपुरी की। तो उर्दू अदब में मुस्तनद तरीन जो किताब है, बड़ी तफसील के साथ मैंने ये किताब पढ़ी है। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने उर्दू कवायद, उर्दू मानी, इल्म बयान, इल्म अरूज और इल्म काफिया, नाज़्म और नासर, इन सब पर तफसील के साथ इन्होंने बहस की है। तो सबसे पहले इस किताब का जो आगाज होता है वो अरबी और फारसी शायरी पर तनकीद से होता है, यानी शेर गोई। इस किताब का आगाज शेर गोई से होता है। शेर गोई में फिर गजल, कसीदा, इस पर बहस की गई है, रुबाई पर बहस की गई है, मरसिए पर बहस की गई है। उसके बाद फिर इल्म अरूज शुरू हो जाता है। बहुत ही शानदार किताब है। जी नेक्स्ट मरूजी। काया पलट और प्यारी दुनिया किसके नावल हैं? ये 4 ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। काया पलट और प्यारी दुनिया तो मुंशी सज्जाद हुसैन के नावल है ना। काया पलट, ये काया पलट मुंशी सज्जाद हुसैन का नावल है, जो उन्होंने इसका जो मौजू था वो ये था कि मादी तरक्की और रूहानी तरक्की का आपस में मुवाजना किया गया था, यानी मादियत परस्ती और रूहानियत परस्ती के मौजू पर ये काया पलट लिखा गया था। इसके 2 हिस्से थे, और ये मुंशी मुंशी चरणदास, जी मुंशी हर चरण दास के कहने पर यह नावल लिखा गया था, काया पलट। उसके बाद प्यारी दुनिया का दूसरा नाम था गीती बेगम और तालिब। प्यारी दुनिया जो नावल लिखा गया, अच्छा प्यारी दुनिया, अब जैसा कि नाम से जाहिर है तो इसमें दुनिया के इश्क के मुतालिक एक कहानी बयान की गई थी, और इसके ऊपर एक लफ्ज लिखा गया था, शायद मेरे ख्याल में अरबी कहावत थी कि दुनिया 7 मुर्दार है और
तालिब दुनिया सगे सत, यानी दुनिया एक मुर्दार की तरह है और इस दुनिया का तालिब एक कुत्ते की तरह है। इस तरह की कोई हदीस थी, कहावत थी शायद। तो गीती बेगम और तालिब उर्फ प्यारी दुनिया, इसका मौजू दुनियादारी या इश्क दुनिया था। जी मैडम साहबा, नेक्स्ट, ये टाइम हो गया है। शेख इमाम सर, बख्श नासिक ने जो है अजीज अहमद लिखा हुआ था, क्या वो गलत है फिर? क्या कह रहे हैं ये? सर ये कह रही हैं कि यहाँ पे जवाब में मेरे ख्याल में अजीज अहमद लिखा हुआ है। इनका नाम क्या है? एडवांस सर, एडवांस उर्दू जो मारूसी की बुक है ना, उसमें अजीज अहमद आंसर लिखा हुआ है। एडवांस को छोड़ें, आप मेरी बात करें, हम सबसे एडवांस हैं। आपका नाम क्या है? अब सर वो डर के बोले मुझे। अब भाई बात ये है फातिमा। कि ये जो अजीज अहमद साहब थे ना, ये गलबन 1913 को उस्मानाबाद में पैदा हुए थे और जामिया उस्मानिया में इन्होंने तालीम हासिल की थी। फिर ये जब क्या में पाकिस्तान हुआ था तो ये फिर पाकिस्तान भी आए थे और वजारत इत्तलात और नशरियात के में ये मतलब शामिल रहे थे। और उसके बाद फिर ये टोरंटो चले गए थे और वहीं पर इनका इंतकाल हुआ था। तो इनके जो नावल थे ना, वो तो बड़े मशहूर नावल हैं। जब आंखें आहन पोश हुई और गुरेज, आग, ऐसी पस्ती, ऐसी बुलंदी, ऐसी पस्ती, हवास और शबनम, ये तो इनके नावल थे। जी और कुछ बताएं आपको? बहुत भाई ही ये काया जी सर, पलट और ठीक है। प्यारी दुनिया दोनों मैंने ये नावल पढ़े हुए हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि ये अजीज अहमद के हैं? लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, किस शायर के मरसिए का मिसरा है। जी आप सबके इल्म में है कि मैडम साहबा के जो चचा हैं गालिब, ये उनका मरसिया है। इसका भी एक खास तौर पे पस मंजर है कि गालिब के 7 बच्चे थे लेकिन कोई भी 15 माह से ज्यादा तक ना जिया और गालिब जो है वो लावालिद ही मरे थे। तो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी बीवी के भांजे जैनुल आबदीन आरिफ को अपना बेटा बना लिया था, मगर आरिफ भी ऐन जवानी में 35 साल की उम्र में वफात पा गए थे। तो उनकी जवां मर्गी पर ये उन्होंने लिखा था, बहुत खूबसूरत मरसिया। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, ये उसका पहला मिसरा था। तन्हा गए क्यों, अब रहो तन्हा कोई दिन और, मिट जाएगा सर घर तेरा पत्थर न घिसेगा, हूं दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और, आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, बहुत खूबसूरत मिसरा। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और। चलें जी।